کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجئے۔ جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے، توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے۔ ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساجی، ہمسر، برابر، ہم اللہ، کفر، ند، ضد نہ سمجھنا۔ ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، مخلصین لہ الدین، یہ عملی توحید ہے۔ تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی۔ حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی، نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید۔ لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی۔ افراد موحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی۔ نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فن خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، فن خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید۔ کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی، حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے۔ یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی، وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی۔ کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کر دو۔ یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کا، ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اس لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی۔ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں۔ جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے۔ عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چہار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یہاں ذرا شرک کو سمجھ لیجئے، یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں۔ آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو۔ یہ سیکولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی۔ جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر لو۔ یہ سب سے بڑا شرک، کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یکساں جاری ہو جائے، سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود، ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو کر رہے۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجئے، ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذیر سب تھے، داعی سب تھے، مبلغ سب تھے، معلم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 مرتبہ آئے۔ اب اس کے ساتھ جس کو صغرا کبرا کہتے ہیں لاجک میں پریمیسز، اس کے ساتھ جوڑیے دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی ہے، اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی بعثت جغرافیائی، نسلی، قومی، علاقائی حدود سے ماورا، بالا تر۔ قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قوم، یا قوم، یا قوم۔ نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن صریح ترین جو لفظ آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب ذرا اس کو جوڑیے، محمد کو بھیجا کاہے کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیجا کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے منطق سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آ جائے، ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شعر سنا چکا ہوں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔